ہسٹورین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 14ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اگرچہ جلال الدین اپنے والد علاء الدین کی کمزوری اور بزدلی کے خلاف کئی بار احتجاج کر چکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطان لشکر کو لیے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ اس نے کئی بار سلطان سے یہ بھی درخواست کی کہ وہ لشکر اس کے حوالے کر دے اور وہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ منگولوں کو نکال باہر کرے گا، لیکن سلطان خوارزم شاہ نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کی کوئی بات نہ مانی۔ چونکہ علاء الدین خوارزم شاہ بحر خزر کے ایک جزیرے میں وفات پا چکا تھا، مرنے سے پہلے اس نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ کہ اس نے پہلے جو اپنے بیٹے ازلاق سلطان کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، تاہم بعد میں اس نے اس کی ولی عہدی کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ اس نے اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی وصیت کی کہ اس کے بیٹے جلال الدین کا اتباع کیا جائے۔ دوسری طرف ازلاق سلطان، جسے جانشینی سے معزول کیا گیا تھا، وہ بھی افسردہ نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ منگول حملہ آور ہو رہے ہیں اور اپنے باپ علاء الدین کے بعد حکمران بن کر منگولوں کا مقابلہ کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے، لہذا اس نے اپنے بڑے بھائی جلال الدین کی جانشینی کو قبول کر لیا۔ اپنے باپ علاء الدین خوارزم شاہ کے مرنے کے بعد جب جلال الدین خوارزم شاہ مسلمانوں کا سلطان بنا تو اس کے سامنے دو ہی راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ علاء الدین خوارزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتا ہوا منگولوں کے آگے آگے بھاگتا، دوسرا یہ کہ شجاعت اور جواں مردی سے کام لیتے ہوئے مجاہد کی طرح عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دے اور ڈٹ کر منگولوں کے سامنے آ جائے۔ سلطان جلال الدین نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس نے لشکر تیار کر کے منگولوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جب اس کا باپ بحیرہ خزر میں وفات پا گیا تھا تو جلال الدین بحیرہ خزر سے اپنے بھائیوں اور اراکین سلطنت اور لشکر کے بچے کھچے چھوٹے سے حصے کو لے کر اپنے مرکزی شہر خوارزم کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنی سلطنت پہنچا تو لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ لشکری جو سلطان علاء الدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ سلطان جلال الدین کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے پاس 7,000 جنگجو جمع ہو گئے۔ جب خوارزم کے باشندوں کو پتہ چلا کہ سلطان علاء الدین نے مرنے سے پہلے ازلاق سلطان کو ولی عہدی سے محروم کر کے جلال الدین کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا تو سب لوگوں نے اسے ایک دانش مندانہ فیصلہ سمجھا، لیکن خوارزمی امراء میں سے ایک شخص قتلغ خان، جو کہ ایک لالچی شخص تھا، جلال الدین کو جانشین ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اس کے مطابق ازلاق سلطان ہی سلطان علاء الدین کا صحیح جانشین ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے یا خود تخت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کرتا تو کوئی دوسرا شخص مرنے والے سلطان کا جانشین نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کی اطاعت کرے گا۔ چنانچہ اس نمک حرام سردار نے سلطان کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی، لیکن چونکہ سلطان کے حمایتی بھی کافی تعداد میں موجود تھے، لہذا سلطان بچ نکلا۔ سلطان قتلغ خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ جب سلطان کے ساتھ 1000 جنگجو تھے، اس وقت قتلغ خان کے پاس لگ بھگ 90,000 کا ایک جزار لشکر تھا، لہذا سلطان اپنے آپ اور اپنے لشکریوں کو محفوظ کرنے کے لیے خوارزم سے نکل کر ایک دوسرے شہر منکشلاق کی طرف چلا گیا۔ ادھر چنگیز خان کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ جلال الدین اپنے بھائیوں اور ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خوارزم میں قیام کیے ہوئے ہے۔ وہ کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف کوئی بڑا لشکر جمع کر لے، اس لیے کہ وہ جلال الدین کی طرف سے اپنے لیے ایک بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ وہ جلال الدین کی بہادری اور شجاعت سے واقف تھا۔ چنانچہ اس نے ایک لشکر خوارزم پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا، لیکن منگولوں کی بدقسمتی کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی سلطان جلال الدین ایک دوسرے شہر منکشلاق کی طرف جا چکا تھا۔ تاہم کچھ ہی دن گزرنے کے بعد منکشلاق شہر میں جلال الدین اور منگولوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ منگول گھاٹ سے نکل کر جلال الدین پر حملہ آور ہو گئے۔ منگول یہ خیال کرتے تھے کہ اپنے باپ کی طرح شاید جلال الدین بھی ان کا نام سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔
سلطان جلال الدین نے جم کر منگولوں کا مقابلہ کیا۔ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے سے کئی گنا زیادہ منگولوں پر وہ ٹوٹ پڑا اور اس شدت اور اس بے جگری سے لڑا کہ اس نے منگولوں کو بدترین شکست دی اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ پہلی شکست تھی۔ اب جلال الدین اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ پھر آگے بڑھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ لونسا شہر کے ایک حاکم نے سلطان کو ایک پیغام بھیجا، اور یہ پیغام تھا کہ سلطان آگے نہ بڑھے، اس لیے کہ آگے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی راہ روکنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سلطان نے ہمت نہیں ہاری، آگے بڑھا۔ اس مقام پر بھی جب منگول سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہوئے تو سلطان ان کے خلاف بھی جی بھر کر لڑا۔ سلطان نے خود اور اپنے لشکریوں کو اس انداز سے منگولوں کے ساتھ لڑایا کہ منگول دنگ رہ گئے۔ ان گنت منگولوں کو سلطان نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اپنے لشکر کا اس قدر نقصان دے کر منگول شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ دوسری شکست تھی۔ اب سلطان اپنے لشکر کے ساتھ پہلے منکشلاگ شہر پہنچا، وہاں سے اس نے نیشا پور کا رخ کیا۔ نیشا پور میں جب سلطان نے قیام کیا، جو مسلمان لشکری منگولوں کے ڈر سے ادھر ادھر بھاگے ہوئے تھے وہ وہاں سلطان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے پر چنگیز خان بڑا فکر مند اور پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا اگر جلال الدین نے ادھر ادھر بکھرے مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا تو وہ ان علاقوں میں کسی بھی منگول کو زندہ سلامت واپس نہیں جانے دے گا۔ لہذا وہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ سلطان کوئی بڑا لشکر اکٹھا کر لے۔ وہ فی الفور سلطان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک خاصا بڑا لشکر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس موقع پر نیشا پور کے لوگوں نے سلطان سے درخواست کی کہ آپ نیشا پور میں قیام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو منگول نیشا پور کو ایک بار پھر تباہ و برباد کر دیں گے اور باقی مسلمان جو یہاں بچ گئے ہیں ان کی وجہ سے انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ سلطان نے اس رائے سے اتفاق کیا، لہذا نیشا پور سے نکل کر اس نے غزنی شہر کا رخ کیا۔ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سلطان لگاتار سفر کرتا ہوا زوزن کے مقام پر پہنچا، کیونکہ وہ سفر کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ تاہم اس کا خیال تھا کہ کیوں نہ تھوڑا سا لشکر کو آرام کا موقع دیا جائے۔ لیکن جب اس نے زوزن کے قلعے اور فصیل کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا قلعہ اور فصیل دونوں کمزور تھے اور وہاں محفوظ نہیں رہ سکتے تھے، لہذا وہاں قیام کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہاں سے کوچ کر کے سلطان جلال الدین بست کے مقام پر پہنچا۔ اس مقام پر سلطان کے وہ مخبر جو اس نے ادھر ادھر پھیلا دیے تھے تاکہ منگولوں پر نگاہ رکھیں، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ چنگیز خان بذات خود 50,000 کا ایک لشکر لیے تالقان شہر کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد سلطان نے بست شہر میں قیام کر لیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تالقان سے نکل کر چنگیز خان کس سمت کا رخ کرتا ہے، ساتھ ہی اس نے اپنے مخبروں کو بھی ادھر ادھر پھیلا دیا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین کی خوش قسمتی کہ ہرات کا حاکم امین الملک 10,000 کے ایک لشکر کے ساتھ اس وقت لیستان سے واپس آ رہا تھا۔ اسے جب سلطان کے متعلق خبر ہوئی کہ اس نے بست کے مقام پر قیام کیا ہوا ہے تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ ملا۔ اب سلطان کے لشکر کی تعداد لگ بھگ 18,000 ہو گئی تھی۔ اسی دوران سلطان کے مخبروں نے اطلاع دی کہ منگولوں کے ایک بہت بڑے لشکر نے مسلمانوں کے شہر کنز کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اہل شہر ڈٹ کر منگولوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ منگولوں کو شہر میں داخل ہونے نہیں دے رہے۔ سلطان نے منگولوں سے انتقام لینے کا یہ ایک بہترین موقع جانا، لہذا اپنے لشکر کے ساتھ وہ کنز شہر کی طرف بڑھا۔ کنز شہر سے باہر جو منگولوں کا لشکر پڑاؤ کر کے شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، سلطان اور اس کے لشکری شہینوں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ کنز شہر کے باہر گمسان کا رن پڑا جس میں سلطان جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست دی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ تیسری شکست تھی۔ منگولوں کو تیسری بار شکست دینے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ
غزنی پہنچا۔ غزنی کے لوگ منگولوں کے حملوں سے بڑے پریشان تھے۔ سلطان جلال الدین کی آمد پر وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ موسم سرما شروع ہو گیا تھا، اس لیے سردیوں میں غزنی پر منگولوں کے حملے کا خطرہ نسبتاً کم تھا۔ اسی دوران ادھر ادھر سرگرداں سردار اپنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ساتھ سلطان سے آ ملے۔ سلطان کے پاس آنے والے ان سالاروں میں زیادہ اہم سیف اغراق، بلخ کا حاکم ملک مظفر اور غوری خاندان کے کچھ سالار بھی شامل تھے۔ اپنے لشکر میں کچھ اضافہ کرنے کے بعد سلطان غزنی سے نکلا اور بروان کو کوچ کیا۔ بروان شہر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ منگولوں کے ایک لشکر نے مسلمانوں کے ایک شہر بامیان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ سلطان بامیان کے لوگوں کی مدد کے لیے لپکا۔ جب تک سلطان کی طاقت اور قوت اس کے اندازے کے مطابق نہیں ہو جاتی تھی، اس وقت تک سلطان نے یہی کام شروع کر رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی منگول مسلمانوں کے کسی شہر کا محاصرہ کرتے تھے، وہ فوراً ان کی مدد کو پہنچ جاتا تھا۔ سلطان بامیان پہنچا اور منگولوں پر موت طاری کر دینے والا حملہ کر دیا۔ منگول دریائے آب بارانی کا پل پار کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ انہوں نے سلطان کو یہی تاثر دیا تھا کہ وہ اگلے روز پھر جنگ کی ابتدا کریں گے، لیکن آنے والی شب کو وہ شکست تسلیم کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ بامیان کے نواح میں سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی یہ چوتھی شکست تھی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔